وہ سال میں ایک دو دفعہ ہی ملک واپس آتا ہے۔ دبئی میں اس کا گاڑیوں کا شو روم ہے۔ بہت سے نوکر اس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ خوش نہ ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اگر خوش ہو تو اس کے ساتھ دبئی کیوں نہیں چلی جاتی؟ یہاں تنہا کیوں رہ رہی ہو؟ ہانیہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولی۔ وہ وہاں دوسری شادی کر چکا ہے۔ یہ سن کر حسن کے دل میں پھلجھڑیاں پھوٹنے لگیں اور امید کا دامن سانپ کی طرح سر ابھارنے لگا۔ ہانیہ دوبارہ بولی، کسی بھی مرد کے دل میں محبت کی حیثیت چنگم سے زیادہ نہیں۔ مٹھاس ختم ہونے کے بعد وہ صرف وقت گزاری کے لیے رہ جاتی ہے۔ شادی کے بعد بھی اس کی محبت میں کمی واقع ہونے لگی اور جب اس نے دبئی میں کام کا آغاز کیا تو وہاں اس کی ملاقات اس عورت سے ہوئی جس کا گاڑیوں کا شو روم تھا۔ ملاقات محبت میں بدلی اور ان دونوں نے شادی کر لی۔ مجھے جب معلوم ہوا اس وقت میری پہلی بچی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور آج تک کر رہی ہوں۔ حسن نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اور جذباتی لہجے میں بولا، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کاشف کو تم سے محبت ہی نہیں تھی ورنہ تمہاری بے قدری نہ کرتا۔ تم اسے بہت آسانی سے مل گئی تھی اس لیے اس نے تمہیں ٹھکرا دیا، جبکہ میں تمہارا پہلے بھی خواہش مند تھا اور آج بھی ہوں۔ وقت نے ہمیں ملنے نہیں دیا لیکن آج وقت ہماری مٹھی میں ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کی محبت کو پا سکتے ہیں۔ میں نے چند دنوں پہلے تمہاری بیوی کے ساتھ تمہیں دیکھا تھا، وہ اچھی خوبصورت عورت ہے۔ ہانیہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ حسن استہزائی انداز میں کہکا لگا کر ہنس پڑا، پھر سرد لہجے میں بولا، وہ گونگی اور بہری ہے۔ میری ماں نے زبردستی میری شادی اس سے کر دی۔ انہی دنوں تم نے میری محبت کو مسترد کر کے کاشف سے شادی کی تھی، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ آج وہ جاہل اور معذور عورت میری زندگی کو عذاب بنائے ہوئے ہے۔ میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن چند مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اس لیے برداشت کر رہا ہوں۔ ہانیہ مسکراتے ہوئے بولی، جیسے میں کاشف کو برداشت کر رہی ہوں۔ اگر میری بچیاں نہ ہوتیں تو شاید میں اس سے طلاق لے لیتی۔ حسن سوچ میں پڑ گیا۔ اسے چند روز پہلے ہی کچھ اچھی آفرز ملی تھیں۔ چند پبلشرز ایسے تھے جو اس کی تحریروں کو کتابی صورت دینا چاہتے تھے۔ وہ اس سے اچھا خاصا معاوضہ دینے پر تیار تھے۔ ان آفرز کے بعد سنبل کا وجود اس کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا تھا۔ ہانیہ آج بھی اس کے حواسوں پر طاری تھی۔ وہ اس کی محبت کو پانے کے لیے سنبل کی قربانی دینے پر تیار تھا، اس لیے ہمت کر کے بولا، ہم نے پہلے بھی سوچنے سمجھنے میں وقت ضائع کیا اور آج پچھتا رہے ہیں۔ اب دوبارہ قسمت نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارے شوہر نے تمہارے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی ہے، تمہیں ٹھکرایا ہے، تو پھر تم کیوں اس کی منتظر بیٹھی ہو؟ میں نے بھی سنبل کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک بار پھر سلسلے کو وہیں سے جوڑنے کی کوشش کریں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ میری دو بیٹیاں ہیں، ان کو برداشت کر لو گے؟ کاشف نے انہیں دھتکار دیا ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حسن اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے بولا، مجھے چند اچھی آفرز ہوئی ہیں، جلد میں اپنا گھر خرید لوں گا۔ تمہاری بچیوں کو اپنے ساتھ رکھنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، تم ان کی جانب سے بے فکر ہو جاؤ۔ ہانیہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ایک دفعہ حالات کے ہاتھوں پٹ چکی تھی، دوبارہ پٹنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آج بھی حسن سے محبت کرتی تھی لیکن اسے اپنے بچیوں کا مستقبل عزیز تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حسن کبھی بھی انہیں باپ کا پیار نہیں دے گا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ شادی کے بعد دونوں بچیوں کا وجود اس کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے گا اور شاید ان دونوں کی وجہ سے وہ اسے بھی چھوڑ دے۔ پھر درمیان میں سنبل بھی موجود تھی، اس لیے چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد بولی، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دو۔ مجھے اپنی بچیوں کا مستقبل عزیز ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ان کے متعلق کچھ قانونی کارروائی کے لیے تمہیں عدالت بلواؤں۔ تم ناراض نہ ہونا، تاہم اس سے پہلے تمہیں سنبل کو طلاق دینا ہوگی کیونکہ میں دوبارہ سوتن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے درمیان کتنی دفعہ طلاق ہو چکی ہے، حسن نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اگر کہتی ہو تو لکھ کر بھی دے دیتا ہوں، گاؤں میں ہمارے چند رشتہ دار ہیں، وہ اسے سنبھال لیں گے۔ ہانی نے اس بات میں سر ہلایا اور بات چیت ختم ہو گئی اور جلد ملنے کا وعدہ کر کے دونوں رخصت ہو گئے۔ ان کی اگلی ملاقات ایک ہفتے کے بعد اسی ہوٹل میں ہوئی۔ اس دفعہ ڈنر کا اہتمام حسن نے کیا۔ ان چند دنوں میں پبلشر کے ساتھ اس کے معاہدے طے پا گئے تھے۔ اسے ٹی وی ڈرامے کی کہانی لکھنے کے لیے بھی نامزد کر لیا گیا تھا۔ پیشگی معاوضہ اس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان محسوس کر رہا تھا۔ اس ملاقات سے پہلے وہ تہیہ کر کے آیا تھا کہ جلد سنبل کو طلاق دے دے گا۔ ہانی کے چہرے تاثرات سے بھی اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اور کاشف کے درمیان بھی معاملات طے پا چکے ہیں۔ تاہم کھانے کے دوران اس معاملے پر بالکل بھی بات چیت نہیں کی۔ وہ زیادہ تر کالج کے ان دنوں کو یاد کرتے رہے جب ان کی ملاقاتیں کینٹین میں ہوا کرتی تھیں۔ ہانی نے بتایا کہ جلد ہی کاشف ملک لے واپس آ رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت طے ہو چکی ہے اور وہ اسے طلاق دینے پر تیار ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کے متعلق بھی سوچ لیا ہے۔ وہ اس کی بڑی بہن کے پاس رہیں گی۔ اس کی بہن کا شوہر گزشتہ سال فوت ہو گیا تھا
اس کی بھی 2 بچے ہیں، وہ اس کی لڑکیوں کو سنبھال لے گی۔ حسن نے اطمینان کا طویل سانس لیا، اسے اس تمام معاملے میں بس اس ایک بات کی فکر تھی، انہیں اپنی بہن کے گھر بھجوانے کا فیصلہ کر کے ہانی نے اس کی بہت بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ دونوں معاملے کی تکمیل کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ اگلے ہفتے کاشف ملک واپس آ گیا۔ اس کے آنے سے ایک دن قبل ہانیہ نے فون کر کے حسن کو اس قیامت سے مطلع کر دیا۔ اگلے دن ہی اس نے سنبل کو طلاق دے دی۔ وہ بہت چیخی چلائی، مجبوراً حسن کو بھی اس پر ہاتھ اٹھانا پڑا۔ وہ تھپڑ کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے صوفے پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ اگر سنبل نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی تو اس پر قتل کا مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے۔ حسن اس بات سے خوف زدہ ہو کر اسے گھر لے آیا اور موقع ملتے ہی اسے سیڑھیوں سے اس طرح دھکا دیا کہ وہ جاں بحق ہو گئی۔ اس کی آساتی موت نے حسن کو پولیس کیس سے بچا لیا تھا۔ اب اسے ہانیہ اور کاشف کی طلاق کا انتظار تھا۔ اگلے ہفتے اسے ہانیہ کا فون موصول ہوا۔ اس نے ہوٹل آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اسی انتظار میں تھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ اگلی رات وہی ہوٹل تھا، وہی میز تھی اور اس دفعہ کھانے کا اہتمام ہانیہ نے کیا تھا، تاہم اس کا رویہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ حسن چند لمحے پتھر کا بت بنا کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے سنبل کو طلاق دے کر گاؤں بھجوا دیا ہے۔ تمہاری طلاق کے بعد ہم اگلے ہفتے شادی کر لیں گے۔ مجھے چند دنوں پہلے فلم کی کہانی لکھنے کی آفر ہوئی ہے اور میں جلد ہی نئی کوٹھی خریدنے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں تمہیں خوش رکھ سکوں گا۔ ہانیہ نے شرمندہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر بولی، میں نے کل کاشف سے طلاق کی بات کی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہیں کیسے بتاؤں، معاملہ پلٹ گیا ہے۔ اگر اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا ہے تو تم خلا کا دعویٰ کر دو، عدالت خود معاملے کو سنبھال لے گی، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حسن نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ہانیہ طویل سانس لیتے ہوئے بولی، دراصل کاشف نے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دی ہے اور مجھے بچیوں کے ساتھ دبئی لے جانا چاہتا ہے۔ حسن کے سر پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، تو تم انکار کر دو، میں تمہارے خاطر سنبل کو چھوڑ چکا ہوں، تمہیں بھی اس سے طلاق لینی ہوگی۔ اگر بچیوں کے مستقبل کا برباد ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں بلا شبہ ایسا ہی کرتی۔ وہ دونوں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہیں اور میں ان کی محبت کے درمیان دیوار نہیں بنانا چاہتی، اس لیے میں طلاق نہیں لے سکتی۔ تمہیں جلد بازی سے کام لینا نہیں چاہیے تھا، تم سنبل کو واپس لے آؤ، وہ بے قصور ہے۔ حسن نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، کاشف میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں اس بہانے نہ کر کے یہاں آئی ہوں، اگلے ہفتے ہم دبئی چلے جائیں گے، ہو سکے تو مجھے بلا دینا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ حسن ہکا بکا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ یہ ان کی آخری ملاقات تھی، اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں ملے، لیکن معاملے کی گتھی سلجھ گئی تھی۔ یہ وہی ہانیہ نور تھی جو کاغذ پر اس سے خط و کتابت کر رہی تھی۔ وہ تہہ خانے میں بنے ہوئے اسٹڈی روم میں آ گیا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے قلم اٹھایا اور اس کی نوک کو کاغذ پر رکھ دیا۔ قلم مشینی انداز میں چلنے لگا، تحریر جلد ہی نمودار ہو گئی۔ تو تم نے جان لیا کہ میں ہانیہ نور ہوں۔ میرے مرنے کے بعد کاشف نے تیسری شادی کر لی، اس کی بیوی میری بچیوں کی دشمن بن گئی اور مجبوراً کاشف نے ان کو اپنے دوست کے حوالے کر دیا اور اپنی بیوی کو لے کر دبئی چلا گیا۔ تم نے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا، اب تم بھی خوش اور مطمئن نہیں رہ سکو گے، تمہارا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ حسن نے جواب تحریر کیا، اگر میری وجہ سے تمہارا گھر اجڑا ہے تو تمہاری وجہ سے میرا گھر بھی برباد ہوا ہے۔ میں نے تمہارے کہنے پر سنبل کو طلاق دی، اس کے باوجود تم نے مجھے بیچ مجھدار میں تنہا چھوڑ دیا۔ تمہیں کاشف کے ساتھ واپس جانا ہی تھا تو مجھے آگے کیوں بڑھنے دیا؟ جواب موصول ہوا، مجھے کاشف سے دلچسپی پہلے تھی اور نہ اب۔ میں نے جو بھی کیا اپنی بچیوں کی وجہ سے کیا، انہیں اپنے باپ کی ضرورت تھی اور وہ ملک آنے پر آمادہ نہیں تھا۔ جب اس نے آنے کی حامی بھری تو میں نے اپنی بچیوں کی خوشی پر اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ حسن نے لکھنا شروع کیا، یعنی تم نے اپنی بچیوں کی وجہ سے میری محبت کا خون کیا۔ یہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں تھی، تمہاری نگاہوں میں میرے جذبات کی حیثیت نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے، اس لیے جتنا قصور اس معاملے میں میرا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ اس نے قلم کو نچلی لائن پر رکھ دیا، وہ آگے بڑھنے لگا، مجھے وہ رات کبھی نہیں بھولے گی جب تم مجھے الوداع کہنے ہوٹل کے کمرے سے باہر آئے تھے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن تم نے مجھے ٹیکسی میں بٹھانا چاہتے تھے۔ ہمیشہ میں تم سے ملنے اپنی گاڑی میں آتی تھی، لیکن اس رات میرے سر پر موت منڈلا رہی تھی، میرے دل میں چور تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کاشف میری گاڑی کا تعاقب کرے گا، وہ مجھ پر ہمیشہ شک کرتا تھا، اس لیے میں تم سے ملنے اپنی گاڑی میں نہیں آئی تھی۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد مجھے ٹیکسی پکڑنا تھی، اس لیے میں مین سڑک کی طرف آ گئی۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ میرے پیچھے نہ آؤ، اگر کاشف نے دیکھ لیا تو میرے بچے کا مستقبل تباہ ہو سکتا تھا، لیکن تم نے بات نہیں مانی اور میرے پیچھے پیچھے مین سڑک تک آ گئے۔ وہاں ٹریفک کا ازدحام تھا، تم بالکل میرے پیچھے تھے کہ ایک بس تیزی سے سامنے آ گئی اور تم نے اچانک مجھے دھکا دے دیا، سڑک پر گری اور بس مجھ پر چڑھ گئی۔ تم پاگلوں کی طرح چلا چلا کر لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میرا پاؤں پھسل گیا ہے، میں نے مرنے سے پہلے تمہیں ڈرامہ کرتے ہوئے دیکھا، تم بہترین فنکار تھے اور اب بھی بہترین ہو،
تمہارے چیخنے چلانے رونے دھونے کی وجہ سے لوگوں کو شک نہیں پڑا کہ تم نے مجھے دھکا دیا ہے۔ جلد ہی تم منظر عام سے ہٹ گئے اور اپنے آپ کو اللہ تعلق ظاہر کر کے جائے وقوع سے دور چلے گئے تاکہ کاشف کو شک نہ ہو کہ تم نے مجھے قتل کیا ہے۔ تحریر بس یہیں تک تھی، لیکن ابھی کچھ لکھنے کے لیے حسن نے قلم کو نچلی لائن پر رکھا ہی تھا کہ قلم دوبارہ چلنے لگا۔ میں سنبل بات کر رہی ہوں، تم 2 عورتوں کے قاتل ہو اور کتنے قتل کرو گے؟ کل تمہارا سعدیہ سے بھی دل بھر جائے گا اور تم اسے بھی راستے سے ہٹا دو گے، لیکن مکافات عمل شروع ہو چکا ہے، تمہیں ایک ایک قتل کا حساب دینا ہوگا۔ قلم کچھ دیر کو رکا اور دوبارہ چلنے لگا۔ آپ کی دفعہ مخاطب سنبل کی ماں تھی۔ تحریر نمایاں ہوئی۔ میں تمہاری خالہ ہونے کے باوجود بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میری بچی پر جو ظلم کیے ان سب کے بدلے میں تمہیں وہی موت نصیب ہوگی جو تم نے میری بچی کو دی۔ تم پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچو گے، لیکن کوئی بھی تمہیں پاگل خانے نہیں لے کر جائے گا۔ سڑکوں پر بچے تمہیں پتھر ماریں گے اور تم چھپتے پھرو گے۔ حسن نے قلم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ منہ زور گھوڑے کی طرح آگے بڑھتا رہا۔ اس دفعہ جو تحریر کاغذ پر نمودار ہوئی وہ سنبل کے باپ کی تھی۔ میں نے سنبل کی ماں کو اس رشتے سے منع بھی کیا تھا، لیکن اس کے سر پر تو بہن کی محبت اور آنکھوں پر ضد کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے تم دونوں کی شادی کر کے ہی چھوڑی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس میں تمہارا قصور نہیں تھا، تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تمہاری ایک بھی نہیں سنی گئی۔ لیکن تمہیں قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے پیچھے ہانیہ کے ماں باپ بھی بیٹھے ہیں، میری مانتے ہو تو تم یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ سب اب تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ حسن نے گھبرا کر بہن کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکا۔ تب اس نے نب ہی توڑ دی۔ تحریر جہاں تھی وہیں روک گئی، لیکن اچانک ہی اسے اپنے کانوں کے پاس ہانیہ اور سنبل کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تم لکھاری نہیں قاتل ہو، 2 عورتوں کے نہیں پوری انسانیت کے قاتل ہو، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ حسن نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، لیکن آوازوں پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ اس کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے بے اختیار ہو کر اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ پھر اس نے اسٹڈی روم کا سامان توڑنا شروع کر دیا۔ شیشے کی قیمتی میز، الماری کا شیشہ جس کے اندر شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں، اس نے سب کچھ توڑ دیا، لیکن رونے کی آوازوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا گیا۔ تب انہیں مغالطات بکتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر کوٹھی میں آ گیا۔ آوازیں اب بھی اس کے تعاقب میں تھیں۔ اس نے بے اختیار ہو کر سیٹنگ روم کے سامنے سارے سامان کو بدمست ہاتھی کی طرح تباہ کرنا شروع کر دیا۔ نوکروں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور بمشکل تمام قریبی کمرے میں بند کر کے ڈاکٹر کو فون کیا۔ جب تک ڈاکٹر آیا تب تک اپنے آپ کو لہو لہان کر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بے سود سا بستر پر ڈھہ گیا۔ اگلے دن سعدیہ اسے شہر کے سب سے بڑے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے ڈاکٹر کے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے بعد وہ فائل بھی اس کے سامنے رکھ دی جس میں وہ کاغذات موجود تھے جن پر خط و کتابت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے خطوط کا معائنہ کیا، پھر حسن کا مختصر چیک اپ کرنے کے بعد بتایا، فکر کی کوئی بات نہیں، اسے کوئی بیماری نہیں، تم اسے ضمیر کی ملامت کہہ سکتی ہو۔ اس نے 2 قتل کیے جن کے تعسف نے ضمیر کو ملامت کیا اور ضمیر نے سوال و جواب شروع کر دیے۔ یہ وہی سوال و جواب تھے جو اس کے اپنے دماغ میں موجود تھے، تاہم سوال کرنے والے کے وجود کو اس نے خود تخلیق کیا۔ یہ یقیناً کچھ دنوں سے ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ اس حالت میں دماغ میں وہ سب کچھ نمایاں ہوتا ہے جس کے متعلق عام دنوں میں سوچنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی حالت کے دوران اس نے روحوں کا ڈرامہ ترتیب دیا۔ یہ ڈرامہ اس کے دماغ پر اتنا حاوی ہو گیا کہ اس نے حقیقت کی شکل اختیار کر لی۔ کل رات اگر اسے فوری طور پر بے ہوشی کا انجیکشن نہ لگایا جاتا تو یہ اپنے آپ کو ختم کر لیتا۔ بہرحال پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے صرف آرام کی ضرورت ہے۔ میں چند گولیاں لکھ دیتا ہوں، لیکن اس دوران اسے قلم سے یکسر دور رکھنا ہوگا، ورنہ اس پر دوبارہ دورہ پڑے گا اور اس دفعہ دورے کی شدت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ سعدیہ اسے لے کر کوٹھی آ گئی۔ نوکروں کو کہہ کر اس نے تمام کاغذات اور پین ہٹا دیے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوا کھلائی جس کے زیر اثر آدھا دن اور تمام رات سوتا رہا۔ 10 بجے کے بعد وہ چاقو چوبند ہو گیا۔ اس نے لکھنے کے لیے کاغذ اور قلم کو تلاش کیا۔ وہ اپنا کام شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن کمرے میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے نوکروں کو بلا کر کاغذ اور قلم وہاں سے ہٹانے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایسا کرنے سے انہیں سعدیہ نے کہا ہے تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ وہ اپنے آپ کو تر تازہ محسوس کر رہا تھا، اس لیے اسے قلم کی اشد ضرورت تھی، لیکن نوکر اس کی بات نہیں مان رہے تھے۔ تب اس نے سعدیہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور موبائل اٹھا کر نمبر ملانے لگا، لیکن شوٹنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کا موبائل آف تھا۔ حسن نے میسج کرنے کے لیے موبائل اٹھایا تو اس کی انگلیاں غیر ارادی طور پر خود ہی حرکت کرنے لگیں اور جو تحریر اسکرین پر نمودار ہوئی وہ کچھ یوں ہوئی: تمہیں ہم دونوں کی موت کا حساب دینا ہوگا، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم خود چیختے چلاتے لوگوں کو بتاؤ گے کہ تم ایک قاتل ہو۔ حسن نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اسی وقت موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سے سنبل اور ہانیہ کے علاوہ ان دونوں کے ماں باپ کی چیختی ہوئی آوازیں سنائی دیں۔
اس نے بوکھلا کر موبائل دیوار پر دے مارا اور اپنے بال نوچنے شروع کرنے لگا، لیکن آوازوں کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ سب اب بین کر رہے تھے۔ حسن کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور وہ چیختا چلاتا ہوا بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ کوٹھی میں نوکر کام کر رہے تھے۔ سعدیہ نے جانے سے قبل انہیں ہدایات دی تھیں کہ حسن کو کمرے سے باہر نہیں جانے دیا جائے، لیکن وہ غفلت میں مار کھا گیا اور وہ ٹی وی لاؤنج سے ہوتا ہوا بیرونی گیٹ کی طرف آ گیا اور عجلت کے عالم میں باہر نکل کر مین سڑک کی طرف دوڑنے لگا۔ سڑکوں پر رش نہیں تھا، تاہم جوتا نہ پہننے کی وجہ سے اسے بھاگنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ نوکر اس کے پیچھے تھے اور وہ تیزی سے قریب آتے چلے جا رہے تھے۔ تبھی اچانک وہ مین سڑک پر پہنچ گیا۔ یہاں ٹریفک کا ازدحام تھا، لیکن تمام ٹریفک سڑک کے درمیان تھا۔ سڑک کا کنارہ خالی پڑا تھا۔ دائیں جانب سے ایک ڈبل ڈیکر بس بہت تیز رفتاری سے آ گئی۔ نوکر اس کے قریب آ گئے۔ حسن نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسے جا کر پکڑ لیا۔ اس نے خود کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، لیکن آگے بڑھتے ہوئے اسے کسی نے دھکا دیا اور وہ اچھل کر سڑک کے درمیان میں جا گرا۔ ملازموں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں اور ڈبل ڈیکر بس کا پہیہ اس کے جسم کے اوپر سے گزر گیا۔ آخری لمحوں میں اس کے کہکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ان آوازوں کو پہچانتا تھا۔ احتساب کا وقت قریب آ گیا تھا۔ بے جھڑکے کے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔